السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام حسن سیرت میں میں ہوں آپ کا میزبان اکرم حریری۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے تکبر کے حوالے سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور قرآن حکیم کے مندرجات سے، آیات کریمہ سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اہل ایمان کا تکبر سے کوئی ملاپ نہیں۔ تکبر کرنا مسلمانوں کی، اہل ایمان کی علامات میں سے نہیں، بلکہ قرآن حکیم کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مشرکین مکہ کا کام تھا، اور ہجرت مدینہ کے بعد منافقین کا طرز عمل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں میں اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی وقت کے پیغمبروں پر ایمان نہ لانے والے، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے والے، جنگ و جدال کرنے والے، ان کی تعلیمات کا انکار کرنے والے لوگ ہی در حقیقت تکبر کرنے والے تھے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی متکبر انسان ہوتا ہے تو وہ کئی لوگوں کا جینا دوبھر کر دیتا ہے۔ اس لیے مثالی معاشروں کے اندر، بہترین سماج کے اندر ایسے انسان کی جو تکبر والی صفات کو اپنے اندر رکھتا ہو کوئی بھی جگہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ اور جو ایمان لائے وہ، دونوں کے رویوں کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو آپ پر ایمان لائے، ان لوگوں کی عادات کیا ہیں، ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے، اور اسی طرح آپس میں اہل ایمان میں، آپس کے تعلقات میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہایت ہی شفیق اور نرم ہیں۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں سابقہ امم کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایسے مضبوط قد آور لوگ بھی پیدا کیے جن کی قوت اس قدر عالی اور بلند مرتبت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی، ان کا دماغ اور ان کی سوچیں اتنی بلند بنائیں کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے محلات بنائے، اپنے رہنے کی جگہ بنائیں، اور اس قدر مضبوط اور طاقتور تھے کہ وقت کے پیغمبروں نے جب انہیں کہا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تند و تیز ہوائیں چلیں گی، سیلاب آئیں گے، تو انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ قوم عاد کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، قوم سمود کے بارے میں قرآن حکیم بیان کرتا ہے، قارون اور حامان کے بارے میں قرآن حکیم نے تذکرہ فرمایا، فرعون کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ وقت کے جابر حکمران، بڑے مضبوط اور طاقتور لوگ، لیکن اللہ کا جب امر آیا ان کے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ پھر وہ عاد و سمود کی قوم کے لوگ، اللہ رب العزت نے ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اس قدر باروب تھا، وہ اس قدر اللہ کا عذاب ان پر حاوی ہوا کہ ان لوگوں کو اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پہ لے گئے اور واپس زمین پہ ایسے پٹکا جیسے کھجور کا تنا زمین پر گرتا ہے، اور کھجور کے تنے کا حوالہ دیتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھائی
کہ وہ اتنے بڑے بڑے قد آور انسان تھے، مضبوط تھے، اور ان کی مضبوطی کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بَيُوتًا، کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے گھر بنا لیے، وہ کس قدر مضبوط انسان ہوں گے۔ اہرام مصر جیسی دبنگ عمارتیں انہوں نے تعمیر کر دی، وہ کس قدر پاورفل اللہ رب العزت نے ان کو بنایا ہو، کہ وہ فرعون کا تذکرہ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ اس نے سلوگن بنا لیا تھا کہ میں ہی الہ ہوں، میں ہی رب ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ شاید اس کے نزدیک وہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ اس نے رب کو بھلا دیا، اور اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو قطعاً برداشت نہیں کرتے جو رب کی صفت کو اپنے نام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ الکبر ردائی، یہ تکبر، یہ بڑائی، یہ میری چادر ہے، یہ میرا شیوا ہے، یہ میرا وصف ہے، جو بھی اسے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے نیست و نابود کر دوں گا۔ اور جس بھی انسان نے تکبر کیا ہے، نہ اس نے دنیا میں عزت پائی، نہ اس نے آخرت میں عزت پائی۔ دنیا میں عزت اس کی اس انداز سے جو ہے وہ خراب ہوتی ہے کہ ہر بندہ اسے حقیر سمجھتا ہے، وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ اس کا احترام اکرام دلوں سے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ ذلیل و خوار کس طرح ہوگا؟ رب کریم جل جلالہ ایسے لوگوں کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہوں گی، مگر ان کی جسامت چونٹیوں جیسی ہوگی، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر کے جو ہے وہ قیامت کے دن رہ جائیں گے۔ یہ ان کا انداز ہوگا۔ پھر ان کو بولس نامی ایک قید خانہ ہوگا، اس میں ڈال دیا جائے گا، آگ ان پر بھڑکا دی جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سارا عذاب اور اس سزا کا جو تذکرہ ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ ان کے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے۔ قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب انسان کے اندر خوش فہمی پیدا ہو اور جب اسے سمجھایا جائے وہ فوراً اپنی بات سے رجوع کر لے۔ اللہ کریم نے انسانوں کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریفیں بیان کرتے ہیں، اور یہ انسان جو بنا رہا ہے تو اس کی خاصیت یہ بتلا رہی ہے کہ زمین میں جائے گا، دنگا فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھلائے، اور اس کے بعد اس کا استحضار ہوا فرشتوں کے اوپر۔ فرشتوں نے تعجب سے جب دیکھا کہ کل کا پیدا ہونے والا انسان مختلف چیزوں کے نام بھی جانتا ہے، فوراً اللہ رب العزت کی کبریائی دل میں بٹھائی اور تعریفات کرنے لگے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ کریم، ہم تو فقط اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عنایت کیا ہے۔ رہا جو ہمارا اعتراض تھا، ہمارا جو توجیہ ہم نے بیان کی کہ دنیا میں جائے گا، فساد برپا کرے گا اور ہم تیری تعریفات کرتے ہیں، یہ ساری سچویشن تو سمجھتا ہے، اس کے باوجود تو انہیں تخلیق کر رہا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، تو جانتا بھی ہے، تو حکمتوں کو بھی سمجھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتوں نے فوراً اپنی کی ہوئی بات سے رجوع کر لیا، اور دوسری طرف وہ ابلیس ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ تمام لوگ، تمام مخلوقات وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے کس بنیاد پر انکار کیا؟ کہنے لگا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کہاں آگ اور کہاں مٹی، میں تو اس سے افضل ہوں، میں سجدہ کیوں کروں؟
گویا کہ وہ اپنی خود ساختہ بنائی ہوئی فضیلت پر اس قدر اکڑ گیا کہ اس نے مد نظر یہ نہیں رکھا کہ مجھے حکم دینے والا کون ہے۔ سامعین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ابھی چلتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے یہ۔ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر۔ پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں۔ کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی بات ہے۔ میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس حصے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے تکبر کے بارے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں اور اپنے سماج میں اپنے رویوں کو درست کرنے کی کوشش کریں، تو ان میں سب سے پہلے تکبر جیسی بیماری کو اپنی طبیعتوں سے، اپنے مزاج سے، اپنی عادتوں سے نکال کر کے باہر پھینکیں۔ اس لیے کہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہے، اور تکبر ہی وہ امر ہے جس کی بنیاد پر انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اس کے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی لوگوں کی نظروں سے محروم ہوتا ہے، یعنی محبت والی نظروں سے، اور اللہ رب العزت کی محبت سے وہ انسان دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے کبر کو اپنی ردا، اپنی چادر قرار دیا ہے کہ الکبر ردائی، تکبر بڑائی میری چادر ہے، اور جو بھی اس کو اتارنے کی کوشش کرے گا، جو اس کو چھینے گا، وہ ذلیل و رسوا ہو کر کے رہ جائے گا۔ متکبر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہی بہت بڑا ہوں اور دوسرے میرے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جبکہ یہ اس کی خام خیالی ہوتی ہے۔ وہ تو اکیلا دوسروں کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے سامنے پست ہیں، اور اس کے سامنے والے سارے ہی اس کو پست سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائیں تاکہ ہم لوگ اس تکبر جیسی بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکیں، کہ اگر اللہ کے ہاں ابلیس جیسا عبادت گزار بھی تکبر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے رجیم ہو سکتا ہے، دھتکارا ہوا ریجیکٹڈ پرسن ہو سکتا ہے، تو ہم کس بات کی مولی؟ خالق کائنات جل جلالہ نے علم کی بنیاد پر جو انسان کو برتری دی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے سے توقع کی ہے کہ یہ انسان اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع چلتا رہے، اپنے آپ کو رقیق القلب رکھے، اور غرور اور تکبر کے گھمنڈ میں آنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ غرور اور گھمنڈ جب بھی انسان کی طبیعت میں آئے گا، وہ اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا، چاہے وہ مالی طور پر مضبوط سے مضبوط تر انسان کیوں نہ ہو۔ قرآن حکیم نے قارون کی مثال ہمارے سامنے رکھی ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں بتلایا ہے کہ اس کی مالی حیثیت کس قدر مستحکم تھی کہ ایک جماعت ان کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی، لیکن جب اس نے غرور اور تکبر سے کام لیا اور زمین میں اللہ نے اس کو دھنسا دیا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ دھنستا چلا جا رہا ہے، اور ایک دن قیامت کے دن وہ جہنم سے برآمد ہوگا۔ یعنی تکبر اور غرور کی اس قدر بری سزا ہے۔ رہی بات کہ انسان خوبصورت بناتا ہے اپنے آپ کو، اپنی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، جیسے کہ خوبصورت کپڑے پہن لیے، جوتا زیب تن کر لیا، اور اس طرح اپنے آپ کو بنا سنوار لیا، کیا یہ باتیں بھی تکبر میں آتی ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی، ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، وہ خود صاف ستھرا ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند فرماتے۔ اللہ نے تو جو چیز ناپسند کی ہے وہ صرف تکبر ہے، وہ غرور ہے، وہ گھمنڈ ہے، جس کی بنیاد پر یہ حسد کرتا ہے، یہ بغض کرتا ہے، یہ لوگوں کے درمیان نفرت کا بازار گرم کر لیتا ہے۔ جبکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے سماج میں رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یحقرہ۔ تین باتیں یہاں پہ بیان فرمائی۔
فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں سمجھتا، اور اسی طرح اسے دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا۔ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، اور نہ ہی اسے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے تھوڑے سے مفاد اور لالچ کی وجہ سے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو غلامی کی زندگی بسر کر کے حلقہ اسلام میں آتے ہیں، کبھی ان کو یہ احساس نہیں دلوایا کہ تم تو ایک غلام تھے، بلکہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوتی ہے تو وہ بلال حبشی جو ایک حقیر غلام کی حیثیت رکھتا تھا مکہ میں، وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر جب اذان دینے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے، اتنی اس کی عزت، اتنی اس کی ہمت اور جرت، اللہ کے نبی نے اس کو عنایت فرمائی کہ یہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دے رہا ہے۔ یہ وہی صحابی رسول ہے، جب آپ معراج پہ جاتے ہیں تو اللہ ان کے چلنے کی آواز جنت میں سناتے، تو گویا انسان کا وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، تکبر، غرور، گھمنڈ سے خالی ہو کر کے، وہ اللہ کو محبوب عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مروہ کی پہاڑی پہ اکٹھے ہوئے، کچھ دیر باتیں کی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں سے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے صحابی رسول، آپ روتے کیوں ہیں؟ ابھی تو آپ باتیں کر رہے۔ کہا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص نے مجھے ایک بات بتلائی ہے کہ مجھے رونا آ گیا۔ کہنے لگے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا، اللہ اسے اٹھا کر کے جہنم میں پھینکیں گے، اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو میں اس بات سے خوف زدہ ہو کر رونے لگ گیا ہوں کہ اللہ رب العزت کو معمولی سا تکبر اور گھمنڈ جو ہے وہ پسند نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی، اور اس طرح قرآن حکیم میں حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیتیں، نصیحتیں اگر دیکھیں جو انہوں نے اپنی اولاد کو فرمائی، تو ان میں دو چیزیں بنیادی طور پر ہمیں بتلا رہی ہیں کہ والد اپنے اولاد کو کس طرح کی نصیحت اسے کرنی چاہیے، اور وہ کر رہے تھے۔ فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں کبھی بھی اکڑ اکڑ کر نہ چلنا، اور تمہارا یہ اکڑ اکڑ کر چلنا کیا یہ پہاڑوں کو سر کر لے گا اور پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو لے گا؟ فرمایا نہیں۔ اسی طرح جو چیز اللہ تمہیں دینا چاہے، دنیا بھر کی قوتیں اس سے روک نہیں سکتی آپ کو، اور جو چیز آپ کو نہیں ملنے والی، دنیا بھر کے لوگ، طاقتور لوگ مل کر کے آپ کو وہ چیز دینا چاہیں تو وہ کبھی مل نہیں سکتی۔ تو یہ ہے بندہ مومن کا عقیدہ، اور اس کا جو ہے وہ اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے۔ یہ ساری چیزیں ہماری اصلاح کے لیے، کہ اگر ہم غرور اور تکبر کرنے والے بن جائیں گے تو ہماری عاقبت ختم ہو کر کے رہ جائے گی۔ اب دیکھیں کہ مشرکین مکہ نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا، مدینہ میں منافقین نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ صرف ان کو غرور اور تکبر وہ لے بیٹھا۔ منافقین کے سردار کہ مجھے تو مدینہ کی سربراہی ملنے والی تھی، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، میرا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ بظاہر ایمان رکھتا ہے، اندر سے وہ اپنے آپ کو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہراول دستے کے طور پر پیش کرتا رہتا ہے۔ اور مشرکین مکہ، آپ کے چچا، آپ کے خاندان کے دیگر لوگ، دیگر قبائل کے لوگ، انہوں نے کیوں اسلام کو دھتکار دیا، ریجیکٹ کر دیا؟ کہ ان کی آباء و اجداد کی رسومات، وہ روایات ٹوٹتی ان کو نظر آ رہی تھیں کہ ہمارے تو خاندان کی روایات ختم ہو کر کے رہ جائیں گی اگر ہم ان کی تعلیمات پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے رویوں سے
تکبر نام کی چیز کو دور کر دے اور اس کی جگہ پہ تحمل مزاجی، رقیق القلب ہونا، نرم دل ہونا، آپس میں ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا، یہ بنانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔